خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہم بچوں میں ورزش کے بارے میں معلومات آپ کو فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے بچے ورزش کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہے اور نہ رکھتے ہیں، نہ ان کے والدین اس طرف توجہ دیتے ہیں۔ برطانوی ریسرچرز نے کہا ہے کہ پرائمری اسکول میں زیر تعلیم بچے ورزش کے لیے اتنا کم وقت نکال رہے ہیں کہ ان کے آنے والی زندگی میں ان کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس زمن میں تحقیق کے لیے اسٹائچ، کلائیڈ اور نیوکیسل یونیورسٹیز کے ریسرچرز نے 8 سے 10 سال کی عمر کے 508 بچوں کو پیڈومیٹرز دیے تھے۔ پیڈومیٹر قدموں کی پیمائش کرنے والا آلہ ہے جسے آپ قدم پیما بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ آلہ پیدل طے کرنے والے فاصلے قدم گن کر بتاتا ہے۔ بچوں کو پیڈومیٹر دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہفتے کے دوران ان کی جسمانی سرگرمیوں کی سطح کی پیمائش کی جا سکے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ بچے دن بھر میں معتدل سے سخت قسم کی ورزش میں صرف 20 منٹ صرف کر رہے تھے، اور لڑکیاں ورزش کے معاملے میں لڑکوں سے کہیں پیچھے تھیں۔ نیو کیسل یونیورسٹی کے ڈاکٹر مارک پیٹرس نے BBC کو بتایا کہ انہیں اس ریسرچ کے نتائج سے حیرت کے ساتھ ساتھ خطرے کا احساس بھی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عموماً 14 سے 15 سال 14 سے 15 ایئرز کی عمر میں جسمانی سرگرمیاں قدرے کم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر 8 سال کی عمر میں یہ حال ہے تو آنے والے سالوں میں مزید کم ہونے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے۔ یہ جو ریسرچ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں میں اب زیادہ تر رجحان ٹی وی یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر ٹائم گزارنے کا زیادہ ہو گیا ہے۔ جو کھیل اور ورزش کے حوالے سے جو سرگرمیاں تھیں وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس طرح اگر یہ سرگرمیاں مزید کم ہوتی گئیں تو بچوں میں موٹاپا، اوبیسٹی کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں۔ جو بیماریاں بڑے عمر کے لوگوں میں آتی تھیں وہ بیماریاں اب بچوں میں بھی آنے شروع ہو چکی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریسرچ جو ہے وہ جانوروں پہ کی جاتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے چوہوں کو اگر ان کی غذا میں چربی کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے تو ان کی بھی شریانیں بالکل بند ہونے لگتی ہیں اور ان کو بھی مسائل سامنے آنے لگتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح ہم اگر اس کو بھی سمجھیں کہ ہم بچوں کو بچہ نہ سمجھیں بلکہ ان کی جسمانی نشو و نما کو سمجھیں کہ وہ بالکل غیر متحرک زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے نا غذائیت ان کی بھرپور ہے، تو بہرحال اوبیسٹی کے مسائل تو بہرحال زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور جو بیماریاں بڑی عمر میں آتی ہیں وہ بچوں میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس لائف اسٹائل کو اور ان کو چینج کیا جائے، اور کس طرح چینج کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر لیول پہ کام کرنا ضروری ہے۔ ہر گھر میں ان مسائل کو دیکھ کر اپنے روٹین لائف کو چینج کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کمیونٹی میں بھی اس طرح کے مسائل جو بھی آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کچھ ایسے طریقہ کار اپنانے چاہیے کہ جو کمیونٹی ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل اپنائے، اور اس کے بعد شہروں کے حد تک اور شہروں کے بعد ملک کے حد تک بھی یہ سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ پہلے دیکھا گیا تھا، پرانے زمانے میں جگہ جگہ پر اسکولوں میں پوری سرگرمیوں سے کھیلوں کی پریکٹس کی جاتی تھی اور کھیلوں میں بے تحاشا ٹائم صرف کیا جاتا تھا، جو کہ بچوں کی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند تھا۔ لیکن اب یہ سب چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اسکولوں کے میدان بھی ختم ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر جیسے ہمارے ملک میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں پرائیویٹ اسکولوں میں، جو کہ پرائیویٹ اسکول ہیں وہ تو گھروں میں کھل جاتے ہیں، اور گھروں میں کھلنے کی وجہ سے انہوں نے اسکولوں میں کوئی کھیل کے میدان، کھیل کی سہولتیں میسر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ کس طرح ان مسائل کو حل کیا جائے۔
جو کہ فیوچر میں ایک بڑے مسائل کا سبب بنیں گے.